پیٹرول مہنگا ہوتے ہی ہر چیز مزید مہنگی، حکومتی ریلیف کی امیدیں دم توڑ گئیں۔ آٹا، گھی، تیل، دالیں، گوشت، دودھ اور اشیاء قرونوش مہنگے داموں فروخت۔ 20 کلو آٹے کا تھیلا 2200 روپے میں فروخت ہونے لگا۔ کوکنگ آئل اور گھی 605 روپے تک پہنچ گیا۔ چاول 310 روپے، روٹی 14 کے بجائے 20 روپے میں فروخت۔ دودھ 240 سے 280 روپے لیٹر، دہی 290 روپے کلو میں بیچا جانے لگا۔ سرکاری نرخ نامہ نظر انداز، سبزیاں اور پھل منمانی قیمتوں پر فروخت۔ عام سرکاری قیمت 230، مارکیٹ میں 300 روپے کلو میں فروخت۔ آلو بخارا 430 کے بجائے 520 روپے کلو۔ لیچی، آڑو، کیلا، جامن بھی مہنگے فروخت۔ سبزیاں بھی عام آدمی کی پہنچ سے باہر۔ کریلے 180 کی بجائے 250 روپے کلو۔ شملہ مرچ 200 کی بجائے 250 روپے فروخت۔ پیاز، ٹماٹر، لہسن، ادرک بھی 30 سے 60 روپے مہنگا فروخت۔ برائلر گوشت کی قیمتوں میں منمانہ اضافہ، شہری پریشان۔ برائلر گوشت کا سرکاری ریٹ 440 روپے مقرر۔ صافی گوشت کے نام پر شہریوں کی جیبوں پر ڈاکہ۔ برائلر گوشت 550 روپے کلو میں فروخت ہونے لگا۔ 800 روپے والا بیف 1200، مٹن 1600 کی بجائے 26 روپے میں فروخت۔ مہنگائی کے صدائے عوام سستا گوشت خریدنے سے بھی محروم۔ ایل پی جی کا سرکاری نرخ 241 روپے نظر انداز، مارکیٹ میں 300 سے 450 روپے کلو میں فروخت۔ شہری سرکاری نرخ کی بجائے مہنگی گیس خریدنے پر مشہور، شہریوں کا سرکاری ریٹ پر ایل پی جی کی فراہمی یقینی بنانے کا مطالبہ۔ لاہور پارکس اینڈ ہارٹی کلچر اتھارٹی کی غفلت اور نااہلی بے نقاب۔ سال 2021-22 کے آڈٹ میں حکومتی پالیسی نظر انداز کرنے کا انکشاف۔ ترقیاتی منصوبوں کے طے شدہ تناسب سے وصولیاں نہ کی جا سکیں۔ پی ایچ اے کی جانب سے 51 کروڑ 38,50,000 کی عدم وصولی۔ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی 1 کا وصولیوں تک آڈٹ پیرا زیر التوا رکھنے کا فیصلہ۔ ایل ڈی او اور واسا کو بقایا رقم فوری پی ایچ اے کے اکاؤنٹ میں جمع کرانے کی ہدایت۔ گرین ٹاؤن اور ٹاؤن شپ میں سوئی گیس لوڈ شیڈنگ کے خلاف شہریوں کا احتجاج۔ مظاہرین گیس سلنڈر اٹھائے سڑکوں پر نکل آئے۔ مظاہرین کہتے ہیں سوئی گیس بند ہونے پر مہنگی ایل پی جی خریدنے پر مجبور ہیں۔ حکومت سے گیس کی بلا تعطل فراہمی کا مطالبہ۔ چائنا اسکیم صابری روڈ کے علاقے میں بنیادی سہولیات کا فقدان۔ ٹوٹی سڑکیں، بوسیدہ سیوریج نظام، بجلی کی تاروں کے گچھے وبال جان۔ سڑک پر موجود گندا پانی اور کوڑے کے ڈھیر وبائی امراض کا باعث بننے لگے۔ مکینوں کا سڑک کی مرمت، صفائی سمیت دیگر مسائل حل کرانے کا مطالبہ۔ غزن روڈ جوہر ٹاؤن پر ترقیاتی کام سستی کا شکار۔ کئی ماہ گزرنے کے باوجود سڑک کی مرمت مکمل نہ ہو سکی۔ سڑک کے ادھورے کام کے باعث ٹریفک کی روانی متاثر۔ بارش کے بعد صورتحال مزید خراب ہوگی۔ شہریوں کا مرمت کا کام جلد مکمل کرانے کا مطالبہ۔ ماڈل ٹاؤن لنک روڈ کی سڑک ٹوٹ پھوٹ کا شکار۔ جگہ جگہ گہرے گڑھے شہریوں کے لیے درد سر بن گئے۔ سڑک کی خستہ حالی کے باعث ٹریفک روانی متاثر، شہریوں کو مشکلات۔ مکینوں کا روڈ کی فوری تعمیر و مرمت کا مطالبہ۔ لیسکو سینٹرل سرکل کی ایئر لائن سب ڈویژن کی بجلی چوری کے خلاف کریک ڈاؤن۔ ڈائریکٹ سپلائی سے بجلی چوری کرنے والا صارف ملک محمد ارشد رنگے ہاتھوں پکڑا گیا۔ چیکنگ کے دوران گھر میں 3 اے سی چلتے پائے گئے۔ بجلی براہ راست سپلائی لائن سے حاصل کی جا رہی تھی۔ کارروائی کے دوران صارف نے موقع پر 2 لاکھ روپے جمع کرا دیے۔ ای چلان نادہندہ گاڑیوں کے خلاف کریک ڈاؤن تیز۔ گرین ٹاؤن سے 60,000 مالیت کی نادہندہ گاڑی پکڑی گئی۔ گاڑی نے 4 بار سگنل توڑا۔ فی خلاف ورزی کا جرمانہ 15,000 روپے ہوا۔ جرمانہ ادا نہ کرنے پر پک اپ کو تھانے میں بند کر دیا گیا۔ وی آئی پی موومنٹ کے دوران رکے کیوں نہیں؟ ٹریفک وارڈنز کا شہری اور اس کی فیملی پر تشدد۔ تھانہ ریسکورس میں 1 نامزد، 3 نامعلوم اہلکاروں کے خلاف مقدمہ درج۔ گاڑی میں ایڈوکیٹ علی رضا، اہلیہ اور بیٹا سوار تھے۔ وارڈنز نے گاڑی سے اتار کر مبینہ تشدد کیا۔ کیپٹل مارکیٹ اور انشورنس خدمات تک رسائی مزید آسان۔ ایس ای سی پی نے ڈیجیٹل کے وائس نظام متعارف کروا دیا۔ اینٹی منی لانڈرنگ ریگولیشن 2020 میں اہم ترامیم متعارف۔ سرمایہ کاروں، صارفین کی شناخت، بینک اکاؤنٹ کے
آئی بینک سے ممکن ہوگی۔ اسٹاک مارکیٹ میں نیا اکاؤنٹ کھلوانے کے لیے بار بار بائیو میٹرک کی ضرورت ختم۔ صارفین کی شناخت کا عمل مزید تیز، آسان اور محفوظ بنا دیا گیا۔ پڑھے لکھے نوجوانوں کے لیے خوشخبری، پیرا فورس میں گریڈ 7 کے سارجنٹس کی 1010 اسامیوں پر بھرتی کا اعلان۔ پنجاب بھر کے اہل مرد و خواتین امیدواروں سے آن لائن درخواستیں طلب۔ تعلیمی اہلیت انٹرمیڈیٹ، عمر کی حد 18 سے 26 سال مقرر۔ لاہور میں سارجنٹ کی 300 اسامیوں پر بھرتی ہوگی۔ درخواستیں جمع کرانے کی آخری تاریخ 20 جولائی مقرر۔ ڈیجیٹل پاکستان کا خواب شرمندہ تعبیر، حکومت کی جانب سے عازمین کے رجسٹریشن کا عمل جاری۔ گھر بیٹھے رجسٹرڈ ہونے والے عازمین حج کی تعداد 3,08,000 سے تجاوز۔ حج پورٹل پر یا موبائل ایپ پاک حج کے ذریعے رجسٹریشن کا عمل آسانی سے ممکن۔ وزارت مذہبی امور کا اگلے مرحلے میں حج واجبات بھی آن لائن وصول کرنے کا عندیہ۔ ترقیاتی بجٹ پر کٹ لگنے سے 30 ارب کی فنڈنگ کا معاملہ۔ محکمہ ٹرانسپورٹ کا ہائیبرڈ ماڈل سے مالی خلا پورا کرنے کا فیصلہ۔ وزیر اعلیٰ نے وزیر ٹرانسپورٹ کو مالی خلا پورا کرنے کا ٹاسک دے دیا۔ محکمہ ٹرانسپورٹ نے ورکنگ شروع کر دی۔ وفاقی وزیر علی پرویز ملک نے حلقہ N119 میں مصروف دن گزارا۔ مختلف مقامات کا دورہ، عوام کی غمی خوشی میں شرکت۔ علی پرویز ملک نے مرحومین کے لیے ایصال ثواب کی دعا بھی کی۔ مقامی رہنما اور کارکن بھی ہمراہ موجود تھے۔ ایم پی اے ملک شہباز علی کھوکھر کا حلقہ PP 162 کا دورہ، حلقے کے عوام سے ملاقات، مسائل دریافت کیے۔ ٹاؤن شپ میں رانا شوکت کے والدین کے ایصال ثواب کے لیے فاتح خوانی۔ ٹاؤن شپ سہولت بازار کا بھی دورہ، بازار میں سہولیات کا جائزہ لیا۔ کمشنر لاہور نعمان یوسف کا ڈی سی کے ہمراہ سترا پنجاب اتھارٹی ہیڈ آفس کا دورہ۔ ڈی جی سترا پنجاب اتھارٹی بابا صاحب دین اور افسران نے استقبال کیا۔ کمشنر لاہور کی زیر صدارت سترا پنجاب اتھارٹی اور کمپنی اجلاس۔ کمشنر کی سیوریج نالیوں، سڑک کنارے آبی ڈرینز کی صفائی 100% یقینی بنانے کی ہدایت۔ صفائی، تجاوزات، مین ہول کورز کی چیکنگ کا حکم۔ اڈا پلاٹ LPG اسٹیک ہولڈرز کی ملکیر کانفرنس، صنعت کو درپیش مسائل پر تفصیلی غور کیا گیا۔ LPG قیمتوں کے تعین کے نظام میں فوری اصلاحات کا مطالبہ۔ اوگرا قیمتوں کے تعین سے قبل صنعت کاروں سے مشاورت کرے۔ اوگرا، پیرا اور سول ڈیفنس کی کارروائیوں پر اسٹیک ہولڈرز کا تحفظات کا اظہار۔ جنرل اسپتال میں بھیکاریوں، اشیاء فروخت کرنے والے عناصر کے خلاف ایکشن کا فیصلہ۔ پرنسپل پروفیسر ڈاکٹر فاروق افضل کی زیر صدارت جائزہ اجلاس۔ MS پروفیسر ڈاکٹر فریاد حسین نے بریفنگ دی۔ AMS سیکیورٹی کو اسپتال میں بھیکاریوں کی حوصلہ شکنی کرنے کا حکم۔ اسپتال میں ایک مریض ایک تیماردار پالیسی پر عمل کرانے کی ہدایت۔ مذہبی اقلیتوں کی سیاسی شرکت کو درپیش چیلنجز پر نشست۔ سابق وفاقی وزیر برائے انسانی حقوق کامران کی خصوصی شرکت۔ سینٹر فار سوشل جسٹس ایگزیکٹو ڈائریکٹر پیٹر جیکب نے بریفنگ دی۔ پالیسی سازوں سے موجودہ قانونی فریم ورک کا اثر جائزہ لینے کا مطالبہ۔ مقررین کا مذہبی اقلیتوں کی مؤثر سیاسی نمائندگی کی ضرورت پر زور۔ تعلیمی اداروں کو منشیات سے پاک کرنے کا مشن، ڈرگ ایڈوائزری ٹریننگ ہب اور کوتھم کالج جوہر ٹاؤن کے درمیان معاہدہ۔ کنسلٹنٹ انسداد منشیات مہم سید ذوالفقار حسین، ایگزیکٹو ڈائریکٹر کوتھم نے دستخط کیے۔ تقریب میں کالج فیکلٹی سمیت طلباء و طالبات کی کثیر تعداد میں شرکت۔ ایکسپو سینٹر میں پاکستان سولر اینڈ سٹوریج نمائش کا آخری روز، شہریوں کی بڑی تعداد کی نمائش میں شرکت۔ مختلف سولر کمپنیز کے جدید ٹیکنالوجی پر مبنی اسٹالز دیکھے۔ سولر سسٹمز، بیٹری سٹوریج اور انرجی سولوشنز کی بھی نمائش۔ شرکاء کی جدید سولر ٹیکنالوجی میں گہری دلچسپی۔ ادھر لومینے کی ایکسپو سینٹر میں سولر اینڈ سٹوریج نمائش میں شرکت۔ لومینے کے اسٹال پر شہریوں کا رش۔ مصنوعات میں دلچسپی، CEO منیب کی قیادت میں جدید توانائی حل متعارف کرایا گیا۔ پلیٹیز ہوٹل میں روڈ شو 2026 کے عنوان سے ڈینٹل ٹیکنالوجی سیشن کا انعقاد۔ CEO وقاص وہاب کی تقریب میں خصوصی شرکت۔ ٹوتھ لاجک AI اور اسمارٹ پورٹل سسٹمز متعارف۔ شرکاء کے لیے نیٹ ورکنگ سیشن اور پینل ٹاک کا بھی اہتمام۔
وزیر اعلیٰ پنجاب کا ہنرمند پنجاب پروگرام پنجاب یونیورسٹی میں پہلے اور دوسرے بیچ کے فائنل امتحانات مختلف ہنرمند کورسز کے فائنل امتحانات میں ہزاروں طلبہ شریک طلبہ کی جانب سے آن لائن تدریس کو غیر مؤثر قرار دیا گیا تھیوری کے بجائے پریکٹیکل امتحانات لیے جائیں طلبہ کا مطالبہ